ابتدا اس بابرکت نام سے جو عالمین کا رب ہے. آپ کا اسیر فکر جاوید اختر آپ کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ پی ٹی وی کے سابق پروڈیوسر اور رائٹر ناظم الدین ناظم ہوں گے، اور حسب وعدہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آج کا یہ پروگرام میرا روایتی پروگرام نہ ہو جس میں سوال جواب ہوں، بلکہ ایک گفتگو کا پروگرام ہو، اور ہم ان سے یہ پوچھیں کہ وہ وہاں کینیڈا میں جا کے انہوں نے کس طرح کی زندگی شروع کی ہوئی ہے، اور کس طرح کے کام وہ کر رہے ہیں، اور کیا آسانیاں اور کیا مشکلات ان کو درپیش ہیں. اور ضرورت ہوئی تو میں بھی یہاں یو کے حوالے سے ضرور بات کروں گا، کیونکہ یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو کا پروگرام ہو. السلام علیکم ناظم بھائی. وعلیکم السلام جاوید، کیسے ہیں آپ؟ میں خیر و عافیت سے بالکل کینیڈا میں. تم لندن کی سناؤ اپنی. جی بالکل شکر ہے الحمدللہ. ناظم بھائی بہت آرام سے میں بھی ہوں. بس یہ کہ برٹش ویدر ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہر وقت اندھیرا رہتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے اور بارش ہوتی رہتی ہے. ہاں نہیں، بڑی وہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں کا موسم جو ہے سردیوں میں خاصا مشکل ہوتا ہے وہاں مشکل، پر. ہاں مشکل اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس میں جو نا وہ مطلب بیزاری والا موسم ہوتا ہے. نہ بہت سردی ہوتی ہے، نہ گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی ہے. ایک ہی جیسا فلیٹ موسم ہوتا ہے گرمیوں میں، اور فلیٹ موسم ہوتا ہے سردیوں میں. تو بس یہ ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس گھر میں بیٹھے نا 4 بجے ہم بھی اسی طریقے سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم دونوں ایک ہی ظلم کے اسیر ہیں. اور کیونکہ اصل میں یہ دونوں پراپرٹیز جو ہیں وہ ایک ہی ملکہ کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے موسم بھی ایک ہی جیسا ہاں ہوگا. یہ بھی صحیح ہے. واہ، ملکہ تو نہیں رہی اب، خیر بہرحال بادشاہ بھی ایک ہی ہے. بالکل ہاں، چلے. وہ تو ہے ہی. اچھا پچھلے دفعہ جو ہے اس کے ایک آدھ کوئی سوال جو ہے نا وہ میں پچھلے اس کنٹینیوشن میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد پھر ہم یہ جی گفتگو کا سلسلہ بھی کریں گے. ایک تو یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا فیری ٹیل مومنٹ ہو آپ کی زندگی کا کہ آپ کو لگا ہو کہ بس زندگی بھر کی تپسیا پوری ہو گئی ہو. دیکھیے، 1988 کا سال میری زندگی کا بڑا اہم سال تھا. میں نے پچھلی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس کی تفصیل آپ اپنی ڈسکرپشن میں دے دیجئے، لوگ دیکھ لیں، اور جس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا تھا. اس کے بعد ایک اور بھی میں نے اسی سال 10 پروگرام بنائے تھے، جو تھا شاعر پاکستان، یعنی پاکستان کا پرچم، قومی ترانہ، قومی اعزازات، قومی زبان، قومی کھیل. اس کے حوالے سے میں نے ایک وہ ترتیب دی تھی. 10 پروگرام بنائے تھے. اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو، ضیاء الحق صاحب جو ہیں بڑی دھوم دھام سے جو ہے جشن وہ آزادی منایا کرتے تھے. تو میں نے یہ ارشد زماں اس میں تھے میرے، تحقیق کر رہے تھے، اور ضیاء الرحمان ضیاء اس میں اسکرپٹ لکھ رہے تھے. ہمارے ساتھ سلیم تابانی مرحوم بھی تھے ایک، اس وقت وہ ہم میں نہیں ہیں. تو ہم سب نے مل کے وہ پروگرام کو ترتیب دیا تھا. تو وہ پروگرام جو ہے 10 دن چلا. اس کے بعد ہوا یہ کہ 14 اگست تک وہ پروگرام گیا. 16 اگست کو میرے پاس ٹیلی فون وہ آیا، وہاں سے ایک ٹیلی فون آیا پریزیڈنسی سے، پی ٹی وی سے آیا انفیکٹ، کہ جی ضیاء الحق صاحب جو ہے نا وہ ٹیپیں منگا رہے ہیں. اچھا، ان کا یہ اکثر یہ رہا کرتا تھا ضیاء الحق صاحب کا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرامز کو بڑے غور سے توجہ سے دیکھا کرتے تھے. اچھا، یہ پروگرام اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہر ایک کی ایک ہی ڈاکومنٹیشن تھی. یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ تحقیق کی تھی کہ پرچم کی تاریخ کیا ہے پاکستان کے، ٹکٹوں کی کیا تاریخ ہے، اعزازات کی. تو وہ ان کو بہت پسند آیا تھا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ ہمیں انہوں نے کہا جی آپ تیار ہو جائیے، آپ کو بلایا جائے گا. لیکن افسوس کہ پھر ان کا وہ حادثہ ہو گیا اور ہم نہیں جا سکے. لیکن یہ میرے اچیومنٹ کا سال تھا یہ جو ہے نا 1988. اسی سال میں پہلی دفعہ اپنا ایک بچوں کا پروگرام لے کے میں جرمنی گیا تھا. میرا انتخاب ہوا تھا. ایک وہاں پر ورک شاپ تھی، اس میں کوئی تقریباً 15 دن کی پریجونس کے نام سے جرمنی میں میونخ میں تھی. تو یہ ایک عجیب سال ہے میری زندگی کا. تو یہ ایک بڑا اہم چیز تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. چلیں صحیح. اچھا، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی خواہش جو آپ سمجھتے ہو کہ پوری نہیں ہوئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، اس طرح کی کوئی خواہش ہو آپ کے ذہن میں؟
دل میں مطلب ہو تو نہیں سکتی کا، ایسی ایک خواہش میری ہوتی ہے کبھی کبھار، یہ آج کل کا دور دیکھ کے آتا ہے ذہن میں کہ کاش کے ٹیلی ویژن، کیونکہ دیکھیے آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جاوید، آپ بھی ٹیلی ویژن سے متعلق ہیں اور آپ کو بھی بڑا شوق ہے لکھنے کا اور تحقیق کا، یہ مجھے پتا ہے، میرے علم میں ہے، بچپن سے ہی ہے بلکہ تمہیں تو اس وقت ہمیں ایک چھوٹی سی چیز بھی ہوتی تھی نا تلاش کرنے کے لیے، لائبریریوں کے ہم چکر لگاتے تھے، کبھی برٹش کونسل جا رہے ہیں، کبھی امریکن لائبریری جا رہے ہیں، کبھی کسی لائبریری میں وہاں پر وہ کرتے تھے، لیکن اب ہم جس وقت آتے ہیں ساری چیزیں ہمارے ایک کلک کے اوپر سب چیز موجود ہیں، تو یہ بس یہ دل چاہتا ہے کہ کاش اس زمانے میں یہ سب چیزیں آ گئی ہوتی تو ہم اور زیادہ بہتر اپنے پروگرامز کو کر سکتے، بس یہ ایک ہے، ایک دل میں ایک آرزو، لیکن اس کی کسر اب میں پوری کر رہا ہوں کسی حد تک، صحیح، وہ یہ کہ میں نے یہاں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ جو کام میں ٹیلی ویژن میں رہ کے نہیں کرتا تھا اب وہ سارے کام میں یہاں کر رہا ہوں، میں اسکرپٹ نہیں لکھتا تھا، میں اسکرپٹ بھی لکھتا ہوں، میں اسکرین کیمرے کے سامنے نہیں آتا تھا، کیمرے کے سامنے آ کے بات کرتا ہوں، میں اینکر بھی ہوں، کمپیئر بھی ہوں، میں نے چینل بنایا ہوا ہے، انفیکٹ میرے چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ ناظم الدین ناظم، اگر آپ وہاں جائیں گے تو میری بہت ساری ڈاکومنٹریز آپ کو وہاں پر مل جائیں گی، تو میں نے پھر اس کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مجھے ایڈیٹنگ کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، ہمارے عامر اختر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان کی مدد لی، 2 3 4 کی، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں کب تک ان سے کہوں گا کہ یہ کر دیں، کیونکہ میں اپلوڈ کرتا تھا، وہ ٹھیک ہے ہو جاتی تھی، لیکن اس کی کوالٹی وہ نہیں تھی، خیر اینی وے، پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ طور کے اوپر آن لائن ایک کورس لیا، وہ سیکھا، ایک سافٹ ویئر لیا، وہ سیکھا، اور اب میں ایڈیٹنگ بھی کرتا ہوں، ایڈیٹر بھی ہوں، رائٹر بھی ہوں، پروڈیوسر بھی ہوں، میں بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ حرفن مولا ہوں۔ اچھا اب آتے ہیں، اچھا میں جی آپ سے سوال پوچھوں گا، اب آپ جی کا ہو ضرور گیا نا، ضرور ضرور، آپ نے کر لیا نا مجھ سے، اب آپ کی باری ہے، بالکل اب آپ آئیے کٹہرے میں۔ جی بالکل، میں ریڈی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا مشترکہ، شاید آپ کو بھی اس کا احساس ہو، کہ وہ ہے اردو زبان۔ جی اردو زبان جو ہے وہ یہاں آنے کے بعد ہمارے بچے ریز ہو گئے، بہت چھوٹے تھے، میرے 2 بچیاں تو بالکل اسکول ہی یہاں آنے کے بعد انتظار کرتی رہی 1 سال 2 سال، باقی جو ہیں ایک چھٹی میں تھے ہمارے صاحبزادے، تیسری میں تھی، اب وہ یہاں پر بڑھ کے اب وہ آ گئے۔ اچھا اردو جو ہے وہ میں نے کوشش کی اور یہاں پر ان کو وہ کرنے کے لیے، آپ کی طرف کیا حال ہے اردو؟ میں نے بلکہ ایک آپ کا ایک صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا، آپ نے کیا تھا، جی اردو کے ٹیچر جنہوں نے اردو بڑی کوشش کی ہے، جی بڑی کوشش کی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر میں اپنی بات بعد میں کروں گا۔ اچھا آپ مطلب اوور آل آپ کی وہاں جو کمیونٹی ہے پاکستانی، میں اس کی بات کر رہا ہوں جی کہ اس کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ سنجیدہ تو شاید ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، مطلب اب جیسے یہ تھا کہ اردو یہاں پہ ایک سرکاری زبان کے طور پہ جو ہے نا وہ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اچھا اب تھا یہ کہ پہلے جو یہاں لوگ آئے تھے، جو 50 60 سال پہلے یہاں آئے ہیں، میں شیفیلڈ میں ہوتا ہوں تو یہاں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے، تو اس زمانے میں جو لوگ آئے تھے وہ اردو، جیسے اب لائبریری میں بھی اس وقت چلے جائیں تو اس وقت کی کتابیں بہت ساری ہیں کہ کوئی بھی نئی کتاب پاکستان میں پبلش ہوتی تھی وہ یہاں لائبریریوں میں موجود ہوتی تھی، لیکن اب یہ حال ہے کہ کوئی نئی کتاب جو ہے نا وہ اکا دکا ہی کہیں کوئی نظر آتی ہے یا وہ بھی نظر نہیں آتی، جب لائبریری جاتے ہیں پتہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں چونکہ تمہارے علاوہ کوئی اور آتا ہی نہیں ہے اردو کی کتاب کو پوچھنے کے لیے، تو ہم کس کے لیے یہ کتابیں منگوائیں، تو وہ لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو پڑھنے والے اردو تھے وہ اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک کانسیپٹ ہے، اب اس کو آپ عجیب سا کہیں یا بہت ہی زیادہ ویلڈ کہیں، کہ ایک نارمل ویو یہ ہے کہ جس زبان کا معیشت سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ زبان جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، یا یہ کہ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی لوگ اردو سیکھنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے ان کو کچھ حاصل نہیں ہے کہ اس اردو سیکھ بھی لیں گے تو اس سے کیا اس کو ملنا ہے۔
تو خیر میں ذاتی طور پر اس بات سے جو نا متفق نہیں ہوں. اردو جو ہے ایک زبان کے طور پر ضرور سیکھنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی بہت ضرور سکھانی چاہیے, لیکن یہ رجحان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ یہاں پر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہی آپ کے سوال کا جواب. جی آپ نے بالکل صحیح مسئلے کی طرف نشاندہی کی. یہاں کی لائبریریوں میں بھی یہاں اردو کا ایک الگ سیکشن ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی وہ ہو, لیکن وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی کتاب کتنی دفعہ ایشو ہوئی ہے جی بالکل باقاعدہ طور جی پر, اور اس کے بعد وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اس کتاب کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہ جی $1 میں اٹھائیے اور لے کے چلے جائیے آپ. یہ تو اچھا, اردو کے لیے یہاں ہمارے کچھ ساتھی ہیں, جیسے جن صاحب کا میں نام لے رہا تھا پچھلے پروگرام میں, ناظم الدین ان کا نام ہے. ان کا نام ناظم الدین مقبول ہے پورا. شاعر ہیں ہمارے, بہت اچھے بڑے نفیس انسان ہیں. تو انہوں نے اردو کی کلاسز شروع کی, انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت شوق کے ساتھ. وہ بچے سنڈے اسکول جیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, تو اس میں انہوں نے ہفتے اتوار کو کلاسیں لیا کرتے تھے. میں نے اپنے بچیوں کو وہاں پر داخل کیا, کچھ تھوڑی سی اردو ان کو سکھانے کی کوشش کی. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بچے اس طریقے سے شاید اردو جو ہے جیسے میں نے اور آپ نے سیکھی ہے اس طریقے سے شاید نہ وہ لکھ سکیں گے نہ وہ. لیکن ایک چیز آپ کو میں بتا دوں, وہ یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ ہمارے کلچر کی زبان ہے, ہمیں جوڑ کے رکھے گی پاکستان سے ان کو, اور ہمارے مذہب کی زبان ہے. اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر جو بچے ہیں ان کے ساتھ اپنی اس زبان کے اندر ان کے اوپر سختی کے ساتھ پابندی لگائیں کہ جی آپ نے ہم سے نہیں بات کرنی انگریزی, جو کرنا ہے آپ جو ہے وہ اس کے اندر باہر وہ کریں, یہاں گھر میں نہ بات کریں. اس طرح وہ اردو کم سے کم وہ کریں گے, ان کو تھوڑا سا وہ ایک رابطہ رہے گا. تو یہ میرا ہے. باقی اب ٹھیک ہے, اب جتنا ہو سکے آپ ان کو سکھا دیں, وہ ایک الگ بات ہے. صحیح. ہاں, لیکن یہی ہے کہ گھر میں بھی جو آپ نے جو فارمولا بتایا کہ گھر میں جو ہے نا وہ بچوں کو پابند کیا جائے کہ وہ اردو بولیں, تو کم سے کم وہ اس سے. میں اس میں میرا تجربہ آپ لے لینا, میں نے کیا ایسا. ان کی بہت اچھی اردو ہے, بہت اچھے طریقے سے وہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں. بالکل یہ اسی طریقے سے ہی کام کرتا ہے. اب جیسے یہاں پر ایک اور پرابلم یہ بھی ہوئی, جب چونکہ میں ریڈیو سے بھی وابستہ رہا ہوں, کافی لوگوں سے میری, اور خاص طور پہ اردو کی جب بات ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا ایموشنل بھی ہو جاتا ہوں کہ جب اردو کی بات ہوتی ہے تو پھر لوگوں سے سوال جواب کرنا, باتیں کرنا, یہ وہ ساری چیزیں. تو کچھ اب پیرنٹس سے میں نے جب بات کی کہ بھائی آپ لوگوں نے بچوں کو انگلش پر کیوں ڈالا. اب ایسے کئی سارے بچے ہیں جن کی انگلش بھی خراب ہے, اور وہ جو گھر کی یہاں زیادہ تر وہ پنجابی بولنے والے لوگ ہیں تو ان کی پنجابی بھی خراب ہے. تو اب میں ان کے پیرنٹس سے یہی سوال کرتا ہوں کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا, آپ لوگوں نے جو نا وہ بربادی کر دی بچوں کی زبان, نہ وہ انگلش کے رہے نہ وہ پنجابی کے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو ہمیں تو کچھ انگریزی وغیرہ کچھ بھی نہیں آتی تھی, تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں بول پاتے تھے اسکول میں, تو ٹیچر ہمیں بار بار بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ان کے ساتھ آپ انگلش بولا کریں تاکہ یہ ان کی جو انگلش بولنے کی جو شرمی ہے وہ ختم ہو, اس میں سے ہچکچاہٹ ختم ہو. تو انہوں نے کہا اس لیے ہم نے ان کے ساتھ انگلش بولنی شروع کی. اب وہ خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں خود ہی انگلش نہیں آ رہی تھی, اب وہ بچوں نے ہم سے انگلش سیکھی تو ان کی کیسی ہوگی انگلش. تو اب مشکل یہ ہے کہ یہاں کے جو مطلب یہ سمجھیں کہ جو بڑی عمر کے بچے ہم جن کو کہہ لیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے با محاورہ انگلش بھی نہیں بول سکتے اور با محاورہ پنجابی بھی نہیں بول سکتے. وہ ٹھیک ہے کام چلانے والی جو ہے نا وہ. جی جاوید, اس کے مقابلے میں یہاں کا معاملہ جو ہے نا ذرا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں وہ انہوں نے بہت چھان پھٹک کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو لیا ہے. آپ کیا یہ سمجھیے کہ ہماری یہاں 70s اور 80s کے بعد ایک لوگ آنے شروع ہوئے, خاص طور پہ 90s کے بعد کا جو دور ہے جس میں میں بھی شامل ہوں. تو آپ کیا جو ہے لوگ جو ہے آپ سمجھیے کہ 47 سے پہلے سے لوگ آنا شروع ہو چکے تھے اس زمانے میں. جیسے ہی پاکستان انڈیا بنا تو اس وقت وہ لوگ جو ہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں رہنا پسند کیا, پڑھنے کے لیے بہت قریب تھا نسبتاً, اور اس سے لوگ جو ہے
تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو ہے معاملات ذرا سے یہاں سے مجھے جو آپ بتا رہے ہیں مجھے مختلف نظر آ رہے ہیں. وہ جی ایسا نہیں ہے یہاں پر کہ صحیح. انگریزی بڑے اطمینان سے جو ہے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. جب میرا بچہ بھی آیا ہے یا وہ تو انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج وہ کرتے ہیں, کلاسز دلواتے ہیں, 2-3 مہینے میں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کو وہ اپنے ریگولر کلاس کے اندر ڈال دیتے ہیں, بس صحیح. ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور پھر بچہ پھر آپ کے قابو میں نہیں ہوتا. صحیح. اصل میں اگر مطلب بچے کو جو ہے نا چاہے کتنی ہی زبانیں سکھائی جائیں, ہر زبان کو زبان کے طور پر اگر سکھایا جائے, جیسے ہم لوگوں کی مثال ہے, ہم لوگ میمن ہیں, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اردو جو ہے وہ اردو زبان کے طور پر سکھایا گیا کہ یہ میمنی زبان الگ ہے اور اردو زبان الگ ہے, مکس نہیں کرنی ہے, اور الفاظ جو ہے نا ان کے آپس میں مکس اپ نہیں کرنے. تو اردو الحمدللہ ہماری ٹھیک ہو گئی. پھر ہم یہاں آئے تو انگریزی بھی ہماری جو ہے وہ ان سے سیکھ لی ہم نے, وہاں پہ بھی پڑھا تھا پاکستان میں بھی, یہاں پہ بھی آ کے انگریزی صحیح ہو گئی. اچھا, میرے بچوں کو یہ ایڈوانٹیج ملا کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں آئے تھے, تو اسکولنگ تو شروع ہو گئی تھی, لیکن چھوٹی عمر میں آئے تھے تو وہ انہوں نے یہاں پہ جو بہت کوئکلی جو ہے وہاں حالانکہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کراچی میں انگلش میڈیم اسکولوں کا بھی جو حال ہے وہاں پہ, وہ یہاں پہ آئے. اور جو میری جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی, اب تو ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے, تو وہ اس کی پہلی زبان ہی انگریزی تھی, کیونکہ وہ آئی 3 سال کی عمر میں تھی. اسکولنگ اس کی جو ہے وہ امریکہ میں شروع ہوئی, پھر ہم یہاں آ گئے. لیکن ہم نے اس کو پابند کر رکھا ہے کہ ہم سے جو ہے مجھ سے جو ہے نا وہ کبھی بھی انگریزی میں بات نہیں کرنا. ان کی والدہ بھی اور میں بھی, ہم نے پابندی رکھی ہے کہ بھئی یہ ہم سے جو ہے نا یہ فرنگیوں والی زبان معذرت کے ساتھ کہ بھئی یہ زبان میں بات نہیں کرنی ہے, آپ نے ہماری زبان میں بات کرنی ہے. بالکل صحیح. تو وہ ٹھیک ہے, وہ پوری طریقے سے فل فلیج اس طریقے سے بات کر لیتی ہے. جب انگریزی بولتی ہے تو انگریزی کی طرح بولتی ہے, اور جب ہماری زبان بولتی ہے تو وہ ہماری زبان کی طرح بولتی ہے. تو وہ یہ بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے اس کی ایک بڑی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی سرکاری زبان ہماری انگریزی ہوا کرتی تھی, مذہبی زبان ہماری عربی ہوا کرتی تھی. ہمیں قرآن ضرور پڑھنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, آپ بھی پڑھاتے ہیں, میں نے بھی پڑھایا. اردو ہماری کہا گیا کہ جی یہ قومی زبان ہے, وہ ہم نے سیکھنی ہے. آپ کے گھر کی زبان تھی میمنی زبان تھی. اس کے بعد جس صوبے میں آپ رہے وہاں پر کہا گیا کہ نہیں آپ نے صوبے کی زبان بھی سیکھنی ہے, وہ سندھی زبان تھی. یہ جو ایک ساتھ اتنا بوجھ پڑتا ہے نا 5-5 6-6 زبانوں کا بیک وقت, تو یہ چیز یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتی. وہ انگریزی پڑھ رہے ہیں, انگریزی بول رہے ہیں, انگریزی سیکھ رہے ہیں, اور اس میں سارا کام کر رہے ہیں. ہم جو ہے اس کے اندر گم ہو گئے کہیں پر. اچھا, پتہ نہیں جی, تو میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پچھلی ہسٹری دیکھیں تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ہفت زبان اس کو کہا جاتا تھا کہ بہت ہی قابل آدمی کو ہفت زبان کہا جاتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو 7 زبانیں آتی تھیں. جس کو جتنی زیادہ زبانیں آتی ہوتی تھی وہ اتنا زیادہ جو ہے سمجھدار اور دانا سمجھا جاتا تھا. تو اس لحاظ سے ایسا ہی تھا. لیکن ہر شخص کو یہ ایک ایسی صلاحیت ہے اللہ میاں نے دی ہوئی, یہ ہر ایک میں کوئی تھوڑی ہوتی ہے کہ جی وہ 6 یا 7 زبانیں وہ سیکھ لے اور بڑا, وہ تو ایکسٹرا آرڈینری کچھ دماغ ذہن اللہ میاں ایسا وہ کرتا ہے کہ جہاں پر یہ سب چیزیں وہ ڈیٹا جو ہے ساری زبانوں کا ایک جگہ جا کے ایک جگہ, لیکن وہ ہر ایک کو پروسیس الگ الگ طریقے سے کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا, اب اسی زبان کے حوالے سے ایک اور بات ہے جس کو کہتے ہیں رومن لکھنے کے حوالے سے. اچھا, رومن اردو, اچھا یہاں کے بچے اگر رومن اردو لکھتے ہیں نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچاروں کو اردو لکھنا آتی نہیں ہے, کیونکہ بڑی مشکل زبان ہے. اردو لکھنا جو ہے وہ سیکھنا بہت مشکل ہے. تو وہ انگریزی میں لکھ کر اپنی بات اگر وہ کسی سے کہہ دیں اردو میں تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان میں چل پڑا ہے کہ وہ مطلب اس وقت جو نسل ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ رومن نسل جو پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اردو کے جملے انگریزی میں لکھتے ہیں, اور ان سے کہو کہ بھائی انگریزی میں کوئی جملہ لکھ دو تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ انگریزی میں جملہ لکھ سکے. تو وہ اس رومن اردو نے ان کو تباہ نہیں کر دیا؟ رومن اردو کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے یہاں پر جو بچے ہمارے اگر ہیں اور وہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, ان کے لیے تو یہ جائز ہے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ جس مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں یہ تو بالکل صحیح ہے, ایسا وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے جو خاص طور پہ جو یہ ہمارا جو 2001 کے بعد سے جو میڈیا میں ایک انقلاب آیا ہے پرائیویٹ چینلز کا,
اس نے اس کو وہ کیا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جن کو اردو فونٹ کا نہیں پتا وہ ان کی وجہ سے اب وہ انہوں نے اردو لکھنی ہے کیسے لکھیں تو وہ اس طریقے سے تھوڑا بہت وہ اس سے گزارا کرتے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ حمایت علی شاعر ہمارے بڑے جی اچھے شاعر بھی تھے اور بہت اچھے نثر نگار بھی اور براڈ کاسٹر بھی. ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی وہ یہیں پر ہی ہوتے تھے کینیڈا میں. اچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بس اب ایک حد تک یہ آپ وہ کریں لیکن یہ رومن ہی چلے گی اب یہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے اور اس میں آپ کے پاس اب کوئی اور وہ نہیں ہے. سکھا دیں آپ جہاں تک ہو سکتا ہے لیکن یہ بچے جو ہیں وہ رومن میں ہی لکھیں گے اور رومن میں آپ ان سے بولتے رہیے اردو وہ سمجھ. آج بھی یہ گھر ایسے موجود ہیں جہاں پر وہ لوگ جو ہیں بچوں سے وہ اردو بول رہے ہوتے ہیں اور بچے انگریزی میں جواب دے رہے ہوتے ہیں. جی تو یہ ہے مجبوری. اچھا رومن اردو کے حوالے سے ایک بات جو مجھے یاد پڑتی ہے کہ ہم تو چونکہ آئی ٹی میں تھے تو ای میل کرنا کنٹینیوسلی یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, صرف ای میلس ہی کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام رسانی ہوتی تھی اور اس وقت کی اردو کی بورڈ بھی نہیں اویلیبل تھا. یعنی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہم نے شروع کیا تھا آئی ٹی وہ ساری چیزیں اردو کی بورڈ نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت سے لگ بھگ کون سا سن یہ لیٹ 80s اور ارلی 90s کی بات ہے. 90s بہت ارلی 90s کی آپ بات کر لیں کہ اس وقت اردو کی بورڈ جو ہے نا ڈیزائن نہیں ہوا تھا, نہیں ہوا تھا لیکن ابھی تو وہ بن رہا تھا. تو ہم یہ ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کسی کو کچھ اردو میں لکھ کر بھیجنا ہے تو اس زمانے میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا رومن اردو کا, لیکن اس کے قواعد و ضوابط بن رہے تھے. یعنی ایک طریقے سے جو لکھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کے بھیجتے کہ رے اس طرح لکھنی ہے, رے اس طرح لکھنی ہے, نون غنہ اس طرح لکھنا ہے, یہ سارے قواعد و ضوابط تھے. لیکن یہ آج کل جو رومن اردو چل رہی ہے اس میں اس کا تو کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں ہے. نہیں یہ کوئی قانون جو آپ کہہ رہے ہیں نا بہت بڑی اچھی بات آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی. میں آپ کو اپنا بتاؤں ایک سلسلہ, وہ یہ لطف اللہ صاحب کا نام آپ نے اگر سنا ہو, جنہوں نے آڈیو لائبریری جن کی بڑی معروف, جنہوں نے بہت ساری آڈیوز جو ہیں وہ اس زمانے میں 1950 سے لے کے اور اپنی وفات تک بہت وہ جمع کی, ان کی بڑی زبردست لائبریری تھی. ان سے میری ویسے ہی بات ہو رہی تھی الگ ہٹ کے, تو ان کے پاس وہ بڑے آرگنائزڈ آدمی تھے, بہت ہی آرگنائزڈ. میں نے ایسا اس زمانے میں کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا. تو وہ انہوں نے بتایا باقاعدہ طور پہ, کہنے لگے میرے بچے باہر ہیں اور یہ میں نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ ان سے, کیونکہ وہ اردو نہیں لکھ سکتے وہ کر سکتے, میں نے یہ جو ہے تختی وہ ان سے بات وہ کرنے کے لیے رومن میں یہ بنائی ہے. اچھا اب ایک اور چیز میں بتاؤں, یہ خاص طور پہ ہمارے یہاں ٹرینیڈاڈ اور گیانا وغیرہ میں جو لوگ ہیں وہاں بہت سارے مسلمان ہیں. ان کے قرآن شریف جو ہے, ان کے قرآن شریف ظاہر ہے کہ وہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے یا وہ, تو ان کا جو آپ بات کہہ رہے ہیں رومن, اس کے اندر آپ حیرت انگیز طور پر جس وقت میں نے وہ دیکھا اور وہ جب میں نے وہ پڑھنا شروع کرا اتنا اچھے طریقے سے وہی, لیکن وہ کیونکہ ضابطے کے اندر ہے ساری چیزیں, اس کے اندر وہ اس کی رومن کی ایک باقاعدہ طور پہ لینگویج انہوں نے بنا لی ہے. تو وہ یعنی مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا اس کو, مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ میں اس میں کوئی ابہام ہو رہا ہوں. یہ ہے ایسا, اور ہمیں چاہیے کہ اب اگر اس کو مطلب میں کہوں گا کہ ہمیں مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ بھائی آئیے چھوڑیے اردو کو, ہم مل کے ایک رومن زبان تخلیق کرتے. صحیح ایسا کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. بالکل ایسا ہو جائے گا, کیونکہ یہ اصل میں یہ جو رومن ہے, سوری میں اس بات کو اور کنٹینیو کر رہا ہوں تھوڑا سا یہ اردو زبان کے حوالے سے, ضرور کریں, کہ وہ بڑے مطلب عجیب سا. میں نے ابھی کچھ 2-3 روز پہلے نا کسی نے مجھے ایک جوک بھیجا نا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, جو بھی ایک لڑکا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے میری اجازت کے بغیر آپ نے منگنی کیوں کر دی. تو اماں کہتی ہیں کہ میں نے تو مجھے میسج تو بھیجا تھا کہ فلانی لڑکی سے ہم تمہاری منگنی کر رہے ہوں, تم نے 2 مرتبہ ہاں کہی.
میں نے کہا 2 مرتبہ ہاں کہی ہے، تو اس کو میسج دکھاتی ہے کہ یہ تو کوئی یہ میسج ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میں نے ہاں ہاں کیا ہے، تو آپ نے اس کو ہاں ہاں سمجھ لیا. بہت اچھے. تو وہ یہی ہوتا ہے، مطلب وہ ہاں کو ایچ اے جو ہے نا وہ ہاں کے لیے بھی وہ ہوتا ہے، ہاں 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 کرا کے لیے ہوگا، بھی ہوتا ہے، وہ ہے کے لیے بھی، کہہ بلکہ کر ہے وہ کے لیے بھی یہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ایچ اے ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے تو بھی ایچ اے ہوگا، اور ہاں ہے تو بھی ایچ اے ہے، ہاں ہے تو بھی ایچ اے ہے. بہت اچھے. تو بس اس طرح کا جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ وہ زبان کو برباد کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں اس طریقے سے زبان لے کے. تو چلیے چلے ناظم بھائی، آپ سے جو ہے نا بات کر کے بہت مزہ آیا. کوئی اور بات چلے اسی حوالے سے بہت. آپ اگر کچھ کرنا چاہیں، کچھ 2-4 منٹ ابھی ہیں ہمارے پاس. بس کینیڈا کے حوالے سے بس میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ خاص طور پہ کہ اگر تو آپ دیکھیے آج کل سوشل سائٹس موجود ہیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یا بھی کہیں آپ موجود ہیں. تخلیقی طور کے اوپر کوئی کام کریں آپ، ایسے نہیں کہ جی کوئی جو ہے چیزوں کو آپ نے ہنسی مذاق کے اندر ڈال دیا. یہ ایسا فورم ہے جو آپ کی ذہنی صلاحیت کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. بہت سارے کورسز ہیں اس کے اندر، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی ایسی سائٹس ہیں، ایسے ویڈیوز ہیں کہ جو آپ نے کبھی کتابوں میں پڑھی تھی یا وہ کری تھی، وہ اب آپ کے سامنے، اب آپ سنتے رہیے ان کو. ای بکس ہیں وہ ساری کی ساری، ایک طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جائیں، دیکھیں اور وہ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر. چلیں سر، یہ تو بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا ہم سب لوگوں کے لیے جو ہم سیکھنے والے ہیں یا جو نئے آنے والے ہیں اس طرف. بہت بہت شکریہ ناظم بھائی آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ جاوید آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا اور بات چیت کی. اور آج کے پروگرام میں ہم نے خاص اپنے جو کینیڈا اور یو کے جو مسائل ہیں اردو کے حوالے سے، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا. آپ بھی اپنے اینڈ کے اوپر لوگوں سے بات چیت کریں، اور بھی لوگوں سے. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ جب آپ اپنا انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ ان سوالوں کو اپنے اس کا حصہ بنائیں، خاص طور پہ کیونکہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ ان کے پاس آپ نے ایک تجربہ ہوتا ہے 25 30 40 سال کا جو ہے نا، وہ یہاں لوگ رہ رہے ہیں ادھر. ان سے اس کے اوپر 2 4 5 منٹ کی آپ ان سے ضرور ان پٹ لیں اور ان سے پوچھیں. بس یہی میرا آپ کو مشورہ ہے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا. جی، یہ تھے ایک بار پھر ہمارے ساتھ کینیڈا سے ناظم الدین ناظم. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پچھلے پروگرام سے بھی زیادہ پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے اسیر فکر کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ضرور سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.